اپنے تو پھر اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اپنوں کے پیار کی ایک بہت ہی پیاری کہانی۔ ہم سرحد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک عید پر ہماری خالہ زاد بہن نورین ایک ہفتے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ اس کے ساتھ میری کافی دوستی تھی اور امی ابو بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم اسے بہنوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس ایک ہفتے میں اس نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور صبح 5 بجے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر کچن میں چلی جاتی۔ جب ہم اٹھتے تو ناشتہ تیار ہوتا اور برتن بھی دھلے ہوتے۔ وہ ہر کام بہت سلیقے سے کرتی تھی اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اچھی لڑکیوں میں ہوتی ہیں، اور یہ اس کی والدہ کی بہترین تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی ذاکر اس میں کوئی خصوصی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کی میٹھی چال میرے بھائی کے دل میں اتر گئی اور وہ نورین کو پسند کرنے لگا۔ پھر وہ واپس چلی گئی، گھر کو سونا کر کے۔ اس نے ایک ہفتے میں گھر کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اب اس کے بغیر جیسے سارے کاموں کو بریک سی لگ گئی تھی۔ امی سے کئی دن تک کام نہ ہو سکا۔ وہ نورین کو یاد کر کے روتی رہیں، جس نے ان کو بیٹیوں جیسا سکھ دیا تھا۔ ایک ماہ تک ہم سب اداس رہے۔ ایک روز امی نے ذاکر سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم خالہ کے گھر جا کر نورین کو لے آؤ۔ میرے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا میں کاموں میں امی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ ذاکر تو جیسے ہی اسی دن کے انتظار میں بیٹھا تھا، وہ فوراً جانے کو تیار ہو گیا۔ ساتھ چھوٹی بہن بھی چلی گئی۔ خالہ نے نورین کو ہمارے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ راستے میں ذاکر اور نورین باتیں کرتے آئے۔ وہ خوش لگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں اسی سوچ کے تحت تو آپ کے گھر آئی تھی کہ آپ کے دل جیت سکوں، کیونکہ خالہ کا گھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس رہ جاؤں۔ اس دن پتہ چلا کہ وہ کتنی سمجھدار ہے۔ ذاکر ان باتوں سے خوش تھا کیونکہ وہ اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس بار وہ 15 دن ہمارے گھر رہی۔ ہمارے امتحان ختم ہو گئے اور امی کی طبیعت بھی کچھ پہلے سے زیادہ سنبھل گئی تھی، تو خالہ اسے لینے آ گئیں۔ ابھی آپس میں رشتے کی بات نہیں ہوئی تھی کہ انہی دنوں ہم ایک رشتہ دار کی شادی میں گئے۔ خالہ اور ان کے گھر والے بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جانے کیسے خالہ کی اور امی کی آپس میں ناراضگی ہو گئی اور یہ لڑائی جدائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دونوں بہنوں میں 2 سال تک علیحدگی رہی۔ کوئی بات چیت نہ ہوئی، کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ جب بھی ذاکر بھائی یا میں امی سے اصرار کرتے کہ آپ خالہ کے گھر جائیں اور ان سے صلح کر لیں، تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتیں اور انہیں غصہ آ جاتا اور الٹا ہمیں ڈانٹنے لگتی کہ تم لوگوں کے کہنے پر میں نے اس سے صلح نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بہن کی فطرت خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے نورین سے زیادہ اچھی لڑکی لا کر دکھاؤں گی۔ وہ نہ تو ہمیں لڑائی کی وجہ بتاتی تھی اور نہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے دیتی تھی۔ 2 سال بعد خدا کی کرنی کہ نورین کے بھائی کو کسی نے گولی مار دی۔ یہ ایسا موقع تھا جب خدا نے میری ماں کے دل میں سگی بہن کے لیے اس کی محبت ڈالنی تھی، ہمدردی اور ترس پیدا کیا۔ امی خالہ کے گھر گئیں۔ دونوں بہنیں گلے لگ کر خوب روئیں۔ یوں ایک سوگوار سانحے کی وجہ سے ان میں صلح ہو گئی اور ہمارا پھر ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ ذاکر بھائی کے بارے میں سوچیے، وہ نورین کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگیں، میں خود یہی سوچتی تھی اور چاہتی بھی تھی۔ یہ تو تمہاری خالہ نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی
جس پر مجھے غصہ آ گیا، ورنہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ نورین کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے امی؟ اس سے پہلے کہ دوسری خالہ یا ممانی اس کا رشتہ مانگ لے، آپ پہلے چلی جائیں۔ امی کہنے لگیں، ذرا طبیعت ٹھیک رکھو اور میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے ٹھیک تو ہو جانے دو، پھر جاؤں گی۔ دراصل شوگر کی وجہ سے امی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لڑکا ذاکر بھائی کو بلا رہا تھا۔ اس نے بھائی کو ایک لفافہ دیا کہ نورین نے بھجوایا ہے۔ بھائی نے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا تو نورین نے چند سطریں تحریر کی تھیں کہ ہمارے گھر لوگ میرے رشتے کے لیے آتے ہیں، اور جہاں پر لڑکیاں جوان ہو جائیں تو رشتے تو پھر آتے ہی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیں۔ بھائی نے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا کہ میں امی سے بات کروں گی، تو وہ بولیں، ذرا صبر سے کام لو، چلے جائیں گے۔ میں امی کو نورین کے خط کے بارے میں بھی نہ بتا سکی، ورنہ وہ اور زیادہ بگڑ جاتی کہ لڑکی خود کیوں سندیشہ بھجوا رہی ہے۔ چند دن بعد اس کا دوسرا خط بھی آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میری بات پکی ہونے والی ہے، جلدی کرو۔ میں نے دوبارہ امی سے کہا کہ امی جان، ذاکر بھائی کے رشتے کی خالہ سے بات کریں پلیز۔ آپ کب جائیں گی؟ اب میں ان کو اندر کی بات بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ امی نے کہا، چلو اگلے ہفتے چلیں گے۔ ہفتہ گزر گیا لیکن امی نہ جا سکیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جب بھی جاؤں گی بہن انکار نہ کرے گی، رشتہ مجھے ہی ملے گا، کہ اچانک ہی اس کی شادی کا کارڈ آ گیا اور امی دم بخود رہ گئیں، حیران پریشان ہو گئیں۔ ان کو تو توقع تک نہ تھی کہ ایسا ہوگا۔ بہن نے رشتہ کیا تو امی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ نورین کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کا منگیتر میں بیرون ملک تھا، وہ بہت کما رہا تھا۔ شاید اسی سبب خالہ نے ہمیں خبر نہ ہونے دی، کیونکہ اتنا کماؤ پوت انہیں مل گیا تھا۔ تاہم اگر امی بر وقت خالہ کے پاس چلی جاتی تو ممکن تھا کہ یہ رشتہ ہمیں مل جاتا۔ امی نے کہا، ہم شادی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ میری بہن نے بیٹی کی منگنی کر دی، شادی کی تاریخ بھی رکھ لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اتنا غیر سمجھا اس نے، نہ مجھ سے مشورہ کیا، جبکہ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ بچوں کی منگنی یا شادی کی تاریخ رکھنے سے پہلے بڑے آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ ہم خود بھی کب جانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں اس کی شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی، ہم تو اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتے تھے۔ ہم بھی شادی پر نہ گئے اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہمیں نورین کی شادی کا حال ممانی سے پتہ چلا کہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی اور لڑکے والے بھاری بری بھی لائے تھے۔ خالہ خوشی سے تو پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر نورین خوش نہ تھی۔ رخصتی کے وقت رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ ایک ایسا پھول لگ رہی تھی جو مرجھا گیا ہو۔ ذاکر بھائی اس سال BA کے پرچے بھی نہ دے سکے، کیونکہ ان کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر کڑتی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح اس کا دکھ بانٹ لوں۔ امی بھی بیٹی کی کیفیت سمجھتی تھیں اور سخت افسوس کرتی تھیں، لیکن وہ کہاوت ہے نا کہ اب پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذاکر کے لیے امی نے کئی لڑکیاں دیکھیں، لیکن اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ اس کے دل پر تازہ تازہ چوٹ لگی ہے، ابھی وہ شادی کی حامی نہ بھرے گا، آپ اس کے زخم کو کچھ مندمل ہونے دیں۔ 2 سال گزر گئے۔ میں نے FA کر لیا تھا اور گھر بیٹھ گئی، کیونکہ امی کو کام کرنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں امی نے خالہ سے رابطہ نہ رکھا۔ وہ بھی ممانی کی زبانی سمجھ گئی تھی کہ امی سخت ناراض ہیں۔
لہٰذا انہوں نے بھی ترک تعلق رکھا۔ پھر اچانک ایک دن وہ آ گئیں اور کہنے لگیں کہ پرانی رنجش بھلا دو، نورین کو طلاق ہو گئی ہے، تم اس کو بہو بنانے کی خواہشمند تھی نا، تو اب اس کا رشتہ لے لو، اس کے بدلے میں تمہاری بیٹی صفورہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیتی ہوں، یعنی کہ وٹا سٹا کر لیتے ہیں۔ امی خالہ کی فرمائش سن کر دم بخود رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خالہ کو کچھ کہتی، میں نے امی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خالہ سے پوچھا، خالہ جان پہلے یہ بتائیے کہ نورین کو طلاق کیوں ہوئی ہے اور وہ اب کہاں ہے؟ خالہ کہنے لگیں، بیٹی وہ غیر لوگ تھے، بظاہر اچھے تھے، باطن اچھے نہ نکلے۔ نورین بھی وہاں خوش نہ تھی، لڑکا تو زیادہ تر بیرون ملک ہی ہوتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے میری بیٹی کو اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفیں دیں کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ جب اس کی حالت مرنے والی ہو گئی تو ہم اسے اپنے گھر لے آئے اور پھر ہم نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ اب نورین میرے گھر میں ہوتی ہے، میرے پاس ہے۔ اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ لوگوں کے گھر میں ہو۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ذاکر بھائی سے بات کرتی ہوں، اگر اب بھی اس کے دل میں نورین کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو ہمیں اسے اپنانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امی کو میری باتیں اچھی تو نہیں لگ رہی تھیں، تاہم وہ کچھ سوچ کر چپ رہیں۔ خالہ کے جانے کے بعد امی نے کہا، بیٹی تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں تو اسے کھری کھری سنانے والی تھی، مجھے تو اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ امی جان آپ ذرا مسالت سے کام لیں، پہلے تو ہمیں نورین کے حالات جاننے چاہیے اور پھر اگر ذاکر کے دل میں اب بھی اسے اپنانے کی خواہش ہے تو اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے، اور اس کی خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج ہی کیا ہے؟ میری پیاری امی جان آپ پارک بنے، انا پرست نہیں۔ امی خاموش ہو گئیں۔ شام کو ذاکر بھائی آیا تو میں نے اس سے معاملے پر گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اسے نورین کے حالات معلوم ہیں اور نورین نے پچھلے دنوں اس سے رابطہ بھی کیا تھا۔ وہ آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہے، بلکہ یہی خواہش ہے کہ وہی اس کی بیوی بن کر یہاں آئے۔ بھائی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ میری تو دلی خواہش بھی یہی تھی کہ نورین ہماری بھابھی بن جائیں۔ امی کو ہم نے سمجھا لیا، وہ راضی نہ تھیں، پھر بیٹے کی خوشی کے لیے راضی ہو گئیں اور نورین کو ہم بیاہ کر لے آئے اور وہ بہت ہی خوش تھی، اتنی خوش تھی کہ اس کی خوشی کے آثار اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ تب ممانی بولیں کہ پہلی مرتبہ جب یہ دلہن بنی تھی اس کے چہرے پر اتنی مایوسی تھی اور اتنی اذیت تھی جیسے کوئی اسے پھانسی گاڑ لے جا رہا ہو اور اس کے دل کا خون ہو رہا تھا۔ دل کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں اور دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی دل میں بس جاتا ہے تو پھر اس کی لگن اور تڑپ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج میرا بھائی جتنا خوش تھا میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ نورین کو پا کر جیسے اسے سارے جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ نورین کے آتے ہی ہمارے گھر میں بہار آ گئی۔ اس نے گھر کا تمام نظام سنبھال لیا۔ وہ خوب دل لگا کر کام کرتی، ہر ایک کا خیال رکھتی، ابو امی کو کھانا ہاتھ میں دیتی، ان کے کپڑے دھو کر استری کرتی، بستر تک بچھا کر دیتی تھی۔ جتنی خدمت بیٹی نہیں کر سکتی تھی وہ بہو ہو کر کرتی تھی۔ وہ میری دوست ہے، اسی کے کہنے پر میں نے اس کی بھابھی بننا قبول کیا، کیونکہ امی یہ رشتہ بھی نہ ہونے دینا چاہتی تھیں، لیکن ابو نے سمجھایا کہ اپنوں سے ملنا ہی اچھا ہے تو پھر کھلے دل سے ملو، ایسے خفگی ناراضگی رکھنے سے کیا حاصل۔ میرا خالہ زاد جس سے میری منگنی ہوئی اچھا لڑکا تھا، خوبصورت، خوش شکل بھی تھا، ٹھیک تھی شکل اس کی
اور ساتھ ہی وہ برسر روزگار بھی تھا۔ ابو کو پسند تھا، اس لیے میں نے اعتراض نہ کیا۔ امی کافی دن روٹھی رہیں۔ میں نے سمجھایا کہ آپ نے سگی بہن کے ساتھ انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ بہن تو پھر بہن ہوتی ہے۔ آپ ساری خفگی دل سے نکال دیجیے۔ ان کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئی ہیں، پھر بھی بہن سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ آپ اپنے دل سے غصہ نکال دیں۔ میری شادی فخر الدین سے ہو گئی، میں اپنے گھر خوش ہوں۔ میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور خالو بھی میرا خیال کرتے ہیں، اور فخر تو مجھے بہت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم پھر سے آباد ہو گئے ہیں۔ تم نے بڑی عقل مندی سے ان رشتوں کو توڑ چڑھایا ہے۔ اگر تم فراست سے کام نہ لیتی اور ذاکی سے نورین کی شادی نہ کرواتی تو نہ صرف وہ دونوں بلکہ ہم لوگ بھی برباد ہی رہتے۔ آج امی اور خالہ شیر و شکر ہیں، آپس میں بہت خوش ہیں، بلا تکلف ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اب ان کی بیٹیوں کے گھر ہیں جو اپنے خاوندوں کے ساتھ مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے تو پھر اپنے ہی ہوتے ہیں، اور غیروں کا کیا بھروسہ کہ وہ کیسے نکلیں۔ اس لیے اپنوں کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔